بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی زندگیوں میں اور پوری امت کی اجتماعی زندگی میں صالح تبدیلی کا اس ماہ کو ذریعہ بنائے۔ گزشتہ 2 سال سے رمضان المبارک کووڈ کی پابندیوں اور بندشوں کے سائے میں گزرتا رہا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس دفعہ ملک کے تمام علاقوں میں کووڈ کی پابندیاں ختم ہو رہی ہیں، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کا اجتماعی پہلو اور ظاہری پہلو بھی اس دفعہ پوری آب و تاب کے ساتھ ہر جگہ جلوہ گر ہوگا۔ قرآن مجید میں روزے کا اصل مقصد تقویٰ قرار دیا گیا ہے۔ رمضان اور روزے کی عبادت پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تقویٰ کی افزائش کیسے روزے کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ عبادت یعنی رمضان اور روزے کی عبادت انسان اور انسانی سماجوں میں 3 اہم خصوصیات کی افزائش کرتی ہے۔ پہلی خصوصیت روح کی لطافت، دوسرے مزاج میں صبر و تحمل، اور تیسرے ارادے کی قوت۔ یہ تینوں خصوصیات متقیانہ زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ روح کی لطافت کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے ذریعے جسمانی لذتوں کے مقابلے میں روحانی لذتوں سے انسان آشنا ہوتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ جسم کی لذتیں، جسم کا آرام اور جسم کی مسرت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ بھوکے پیٹ اور خشک حلق کے ساتھ اللہ کے دربار میں ٹھہر کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے سے جو فرحت، جو خوشی، جو مسرت حاصل ہوتی ہے، دنیا کی کوئی نعمت وہ خوشی نہیں دے سکتی۔ تو بندہ مومن اس مہینے اس لذت سے اچھی طرح آشنا ہو جاتا ہے۔ پورا مہینہ روزے کی حالت میں گزار کر، راتوں میں خدا کے دربار میں ٹھہر کر، قرآن کی تلاوت کر کے، توبہ و استغفار کر کے وہ اپنی روح کو ہلکا پھلکا کر لیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنی روح کو ہر طرح کی آلائش سے پاک کر لیتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کے عالم میں گزری ہوئی طویل ساعتیں اسے اس حقیقی لطف کا احساس دلاتی ہیں جو اللہ کے دربار میں سر تسلیم خم کر دینے سے اور اس کے آگے مکمل طور پر خود کو سرنڈر کر دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت میں نے عرض کیا کہ مزاج میں صبر و تحمل ہے۔ تو محترم سامعین، رمضان کو شہر الصبر کہا گیا ہے۔ صبر تمام بیرونی قوتوں اور اندرونی اکساہٹوں کے مقابلے میں اپنے اصولوں پر پہاڑ کی طرح جمے رہنے کا نام ہے۔ یہ رمضان کا ایک اہم ترین سبق ہے۔ بیرونی سطح پر کیسی ہی مصروفیات ہوں، موسم چاہے جیسا بھی ہو،
دنیا کتنی ہی سج سنور کر اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ ہمارے سامنے جلوہ گر ہو، ایک بندہ مومن کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ اس ماہ کو لازماً اللہ کے حکم کی اطاعت میں ایک خاص حالت ہی میں گزارتا ہے۔ اسی طرح اندرونی اکساہٹیں، نفس کی ترغیبات کتنی ہی شدید ہوں، بھوک کا پیاس کا تقاضا کتنا ہی طاقتور ہو، کیسی ہی من پسند غذائیں معقولات سامنے ہوں، ایک مسلمان خالص اللہ کے لیے ہر خواہش پر، ہر جذبے پر، ہر اکساہٹ پر قابو رکھتا ہے۔ تو محترم سامعین، اس دنیا میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی زیادہ تر مصروفیات اور سرگرمیاں وہ دوسروں کی حرکتوں کا ریئیکشن نہیں ہوتی، بلکہ اپنے اصولوں، اپنے پرنسپلز کے لیے پرو ایکٹیو رول کی خاطر ہوتی ہیں۔ تو اس ماہ ایک بندہ مومن یہی تربیت حاصل کرتا ہے۔ اس کا عمل نہ بیرونی احوال کا ریئیکشن ہوتا ہے اور نہ اندرونی جذبات و خواہشات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ رمضان میں کوئی کام بھی ہم دوسروں کی ریئیکشن میں نہیں کرتے، بلکہ ہر عمل صرف اور صرف اپنے اصولوں کے تحت کرتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے اصولوں پر جمنے کی اور پرو ایکٹیو رول کی، پرو ایکٹیو رویے کی غیر معمولی تربیت بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو صبر و تحمل درکار ہے وہ گویا اپنے اندر پیدا کرتے ہیں۔ ارادے کی قوت کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ میں مشکل فیصلے کرنے اور ان فیصلوں کو روبہ عمل لانے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی ہر مسلمان ارادہ کرتا ہے کہ اب صبح میں اس کے جاگنے کا وقت بدل جائے گا۔ دنیا کے سارے مسلمان، مرد، عورت، بچے، سب نے آج طے کر لیا ہے کہ کل صبح سے ہم رات کے 3 بجے اور 4 بجے بیدار ہو جائیں گے، اور پھر پورے ماہ ہم سب اس فیصلے پر قائم رہتے ہیں۔ ہر شخص فیصلہ کرتا ہے کہ وقت کا کم سے کم اتنا حصہ قرآن کے مطالعے میں گزرے گا۔ سب سے بڑا فیصلہ، بظاہر انتہائی مشکل فیصلہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کا ہر مسلمان ہر روز صبح نویت ان اصوم غدن کے الفاظ سے کرتا ہے۔ یہ فولادی قوت ارادی والا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان، مرد، عورت، بلکہ بچے تک یہ طاقتور فیصلہ کرتے ہیں اور بھرپور قوت ارادی کے ساتھ اسے روبہ عمل لاتے ہیں، چاہے حلق میں خشکی اور پیاس سے کانٹے پڑ جائیں، چاہے بھوک سے چہرے فق ہو جائیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنے اس فیصلے سے منحرف ہونے پر مجبور نہیں کرتی۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو ان خصوصیات کی ضرورت ہے۔ یہی خصوصیات اس دنیا میں بھی ہماری کامیابی کی لازمی شرط ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی کی۔ اکساہٹیں یہ صرف بھوک اور پیاس کی نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں ایک مسلمان کو شیطان اور شیطانی طاقتیں طرح طرح سے اکساتی ہیں، طرح طرح کے پھندوں سے اسے پھانسنے کی اور ہمہ اقسام کی سازشوں میں اسے الجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ان سب کے مقابلے میں اپنے اصولوں پر استقامت، اپنے اصل مقصد پر جمے رہنا، دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنے راستے پر چلتے رہنا، اپنے اعمال کو اور اپنے رویوں کو ری ایکشن کی بجائے اپنے اصولوں کے حوالے سے پرو ایکٹیو رویہ بنانا، یہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور یہی رویہ رمضان پیدا کرتا ہے۔ آئیے ہم سب عہد کریں کہ اس ماہ کا اس کے مقاصد کے استحضار کے ساتھ اہتمام کریں گے اور حقیقی تقویٰ کی افزائش کا اس ماہ کو ذریعہ بنائیں گے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔